الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 8واں پارہ ہے۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کفار جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے کہ ہم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے کہ جب فرشتے آسمان سے ہمارے سامنے اتریں گے، یا برزخ اور آخرت کے بارے میں آپ نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کہا کرتے تھے کہ لوگ مر جائیں، مرنے کے بعد وہ زندہ ہوں اور پھر ہمیں وہ واقعات وغیرہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات طے پائے، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کے دامن کی تصدیق کریں گے۔ تو قرآن مجید کے 8ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو کفار دعویٰ کرتے ہیں، ان کا دعویٰ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ جَاهِلُونَ، اور یہ لوگ یعنی ان میں اکثر جاہل ہیں، یہ جہالت ہے اور تمہارے نہ ماننے کے یہ بہانے ہیں۔ آیت نمبر 112 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد باری تعالی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا۔ آگے ارشاد فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے خوشنما یعنی اچھی باتیں کرتے ہیں، انہیں القاء کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں اور دلوں میں اچھی باتیں ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ شیطان ہیں۔ پھر اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یعنی جو ظاہری گناہ ہیں وہ بھی چھوڑ دو اور جو باطنی گناہ ہیں انہیں بھی ترک کر دو، جن گناہوں کو کوئی نہیں جانتا، جن کا کسی کو پتہ نہیں، وہ عیب جو تمہارے اندر چھپے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ پھر آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا وہ شخص جو گمراہی کے بعد ہدایت پالے گا اور قرآن پاک کی روشنی میں اس پر عمل پیرا ہوگا، اور وہ شخص جو مسلسل گمراہی میں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان میں بڑا فرق ہے۔ پھر اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 149 میں ارشاد فرمایا کہ ہر دور کے جو منکرین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ ایک نفسیاتی حربے میں مبتلا ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ نہ کر پاتے۔ تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کر پاتے، تو یہ ان کا ایک نفسیاتی حربہ ہے، اور اس حربے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی شخص کے باغ میں ایک شخص آ جایا کرتا تھا اور روزانہ پھل وغیرہ توڑ کر اس باغ سے کھایا کرتا تھا۔ تو اس باغ کا جو مالک تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی تم بلا اجازت اس باغ سے پھل وغیرہ کیوں توڑ لیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ یہ باغ بھی اللہ کا، یہ زمین بھی اللہ کی، یہ پھل بھی اللہ کا، اور یہ جو بندہ ہے یہ بھی اللہ کا۔ تو باغ کا جو مالک تھا وہ سیدھا سادہ بندہ تھا، وہ خاموش ہو گیا۔ کافی دن اسی طرح وہ کھاتا رہا اس کے باغ سے پھل، آخر کار وہ پریشان ہو کر کسی شہر کے عالم دین کے پاس گیا
وہاں گیا اور انہیں اپنا معاملہ اور معاجرہ بتایا کہ ایک شخص نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، وہ میرے باغ میں آ جاتا ہے اور باغ میں آ کر میرے باغ کے پھل کھا جاتا ہے بلا اجازت۔ تو عالم دین نے بتایا کہ میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں، تم اس پر عمل پیرا ہونا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اگلے دن باغ میں اس شخص کے پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ جب وہ آیا تو اس نے روٹین کی طرح میرے باغ سے پھل توڑے اور کھانا شروع کر دیا، اور میں نے اسے پھل کھانے کا موقع دیا، اور جب وہ پیٹ بھر کر پھل کھا لیا، اس کا پیٹ بھر گیا، وہ سیر ہو گیا، تو پھر میں نے ایک درخت کے ساتھ رسے سے اسے اور ہاتھ میں ڈنڈا لے لیا اور کہا کہ اب تو مار کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ تو کہنے لگا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ یہ رسہ جو ہے یہ بھی اللہ کا، یہ درخت جو ہے یہ بھی اللہ کا، اور مارنے والا جو یہ بندہ ہے یہ بھی اللہ کا، تو اللہ کی توفیق سے میں اب تجھے مارنے والا ہوں، اب تو مار کھانے کے لیے، پھینٹی کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ تو کہنے لگا کہ اب میں جو بھی میں نے غلطیاں کی ہیں اب وہ دوبارہ نہیں کروں گا آج کے بعد یہ کام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہر بات میں یہی کہتے ہیں، حالانکہ خود وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ایسوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔